اور والدین کی خدمت آج کا موضوع بڑا اہم موضوع ہے، چونکہ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اس لحاظ سے آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آج کا درس قرآن آپ حضرات دل کے کانوں سے سماعت فرمائیں۔ بڑے حضرات بیٹھے، ہم حقوق والدین پر آج بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ اولاد کے جو حقوق ہیں، یعنی والدین کے حقوق کے ساتھ ساتھ کچھ اولاد کے حقوق بھی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہم مختصر کے وقت کے اندر ان کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ والدین کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ تو پھر آگے کے معاملات ہیں۔ صرف والدین کا گھر میں زندہ ہونا، موجود ہونا، یعنی جس بندے کے والدین زندہ ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں نئے دن کا نیا سورج چڑھتا ہے، وہ والدین سے بیزار نہیں ہے، خدمت کر رہا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں صرف والدین کے ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہر روز اس بچے کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ جنت کے 2 دروازے۔ ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب جس کا ایک فوت ہو گیا ہو، یعنی صرف ایک باقی ہو، دوسرا فوت ہو گیا ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اللہ اکبر، فرمایا کہ اگر ایک ہے تو اللہ تعالیٰ ہر روز اس کے لیے جنت کا 1 دروازہ کھول دیتا ہے، اور والدین بندے کے لیے جنت اور جہنم ہے۔ جب پوچھا گیا محبوب والدین کے بارے میں ارشاد فرماؤ، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلامو ہما نارکا و ہما نورکا، فرمایا والدین ہی تمہاری جنت ہے، والدین ہی تمہاری جہنم ہے۔ اگر راضی کر لو گے تو فرمایا جنت ہے، اور اگر ناراض کرو گے تو اس کے عتاب میں، اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ تمہیں سزا کے طور پر جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ اب علیحدہ علیحدہ ذرا والدین کے حقوق کے لحاظ سے ماں کا حق اور والد کا حق کس قدر ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن حکیم کی آیات اگر دیکھیں تو متعدد مقامات ایسے ہیں کہ جہاں حضور نے والدین کے لحاظ سے خصوصی طور پر تعلیمات امت کو ارشاد فرمائی ہے۔ اب ایک انسان، عام انسان تو عام رہا، ایک وہ انسان جو منصب نبوت پر فیض ہے، یعنی ایک نبی کے لیے بھی یہ امتیاز رکھا گیا، یہ شان رکھی گئی کہ وہ بھی اپنی والدہ کی خدمت کو اپنے لیے اعزاز اور شرف محسوس کر رہے تھے اور شرف سمجھ رہے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام لے کے بستی کی طرف آئیں تو قرآن مجید برہان رشید میں مکمل وہ تذکرہ موجود ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ مریم تمہارا تو ابھی بیاہ ہی نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی، تو یہ بیٹا کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے لیے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نہیں بولوں گی، مجھے رب نے فرمایا کہ تم نے چپ رکھنا ہے، چپ رہنا ہے۔ جب اتنی بات کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پگھوڑے میں سے بولے، آپ نے ارشاد فرمایا انی عبداللہ، اور میری ماں کی طرف انگلیاں اٹھانے والوں بات سنو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میں عام بندہ نہیں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے، اور فرمایا وجعلنی مبارکا اینما کنت، اللہ نے میرے وجود کو ایسا بابرکت بنایا ہے کہ جہاں بھی رہوں گا اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں گی۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور فرمایا واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اللہ نے مجھے جب تک میں زندہ ہوں نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں منصب نبوت پر بڑے بڑے کام ذکر کر رہے تھے، اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ نے مجھے کتاب دی، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا، اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا، اللہ نے مجھے زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا، آگے ساتھ ہی فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اللہ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ وَبَرًّا، اب دیکھیں سٹیٹس کہاں پر ہے، کس جگہ پر جا کے ایک نبی اپنے جو سارے فرائض بیان کر رہا ہے اور یہ فرما رہا ہے مجھے نماز کا بھی حکم ہے، زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، میری یہ شان ہے، میری یہ شان ہے، ساتھ یہ فرمایا ماں کو کوئی معمولی نہ سمجھے، ماں وہ عظیم ہستی ہے، فرمایا میں نبی ہوں، مجھے رب نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تو نے اپنی والدہ کی خدمت کرنی ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے سردار ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، موجم کبیر کے اندر حدیث ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان ادرکت والدی او احدہما،
اگر میں اپنے ماں باپ کو زندگی میں پا لیتا یا پھر ان دونوں میں سے ایک کو پا لیتا اور میں صلی تو نماز پڑھ رہا ہوتا، قد قرأت الفاتحہ، اور نماز کا اہم رکن فاتحۃ الکتاب میں پڑھ چکا ہوتا، یعنی فاتحۃ الکتاب نماز کا وہ رکن ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے کہ جب بندہ فاتحہ پڑھتا ہے، یہ آدھی میری ہے آدھی میرے بندے کی ہے، آدھی وہ پڑھتا ہے آدھی میں پڑھتا ہوں، کیسے؟ فرمایا میرا بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، میں کہتا ہوں حامدانی ربی، دیکھو میرے بندے نے میری حمد کی ہے، یعنی ہر جملے کے بدلے میں ایک جملہ۔ حضور ارشاد فرماتے وہ اہم رکن میں پڑھ چکا ہوں، میری امی مجھے آواز دے، میری امی مجھے آواز دے۔ حضور ارشاد فرماتے لا عجبتها لبیک، میں لبیک کہتا ہوا اپنی والدہ کی خدمت کے اندر حاضر ہو جاؤں، اپنی والدہ کی خدمت کے اندر لبیک کہتا ہوا حاضر ہو جاؤں، یعنی وہ ہستی کے جن کو ساری دنیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کو شرف سمجھتی ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے در کی حاضری کے لیے ترس رہا ہے۔ اب دیکھو ماں کی شان کتنی بلند ہے، ماں کا مقام کتنا بلند و بالا ہے، وہ عظیم ہستی وہ فرما رہی ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں، میری امی مجھے بلائے تو میں اس بات میں شرف سمجھتا ہوں کہ نماز چھوڑ کے میں اپنی والدہ کی خدمت کے اندر حاضر ہو جاؤں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابو طفیل ارشاد فرماتے ہیں، فرمانے لگے کہ میں نے ایک منظر بڑا عجیب دیکھا اور مجھے اس پر بڑا تعجب بھی ہوا کہ یہ کیسا عجیب منظر ہے۔ کہنے لگے کہ جب جعیل رانا کے مقام پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تقسیم فرما رہے تھے، کہتے ہیں فاقبلت امرأ، میں نے دیکھا ایک بوڑھی خاتون آ رہی تھی، لما رآہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے اور گوشت تقسیم فرما رہے تھے، حضور نے جب ان کو دیکھا تو کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، فبسط لها رداءہ، اپنی چادر اتاری اور چادر اتار کے وہ بچھا دی، فقعدت علیہ، وہ آئیں جو بوڑھی خاتون آ رہی تھی وہ آئیں اور اس چادر پر تشریف فرما ہوئی۔ میں بڑا حیران تھا کہ یہ کون ہستی ہیں جن کے لیے نبیوں کے سردار نے اپنی چادر بچھا دی ہے، اور پھر آگے وہ بھی اس چیز کو سمجھ رہی ہے ہاں یہ میری شان ہے کہ نبی اپنی مزمل والی چادر بچھائیں تو اللہ نے مجھے اتنی شان دی ہوئی ہے کہ میں اس کے اوپر بیٹھ سکتی ہوں۔ فقعدت علیہ، وہ اس کے اوپر بیٹھی۔ جب میں نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو حضرت طفیل کہنے لگے، میں نے پوچھا من ہذہ، یہ کون ہے عظمت و شان والی ہستی کہ جو نبیوں کے سردار کی چادر مبارک پر بیٹھی ہے اور جنہوں نے اپنا یہ مقام سمجھا ہے؟ تو کہنے لگے صحابہ نے مجھے بتایا امہ التی ارضعتہ، یہ حضور کی وہ والدہ ہیں جنہوں نے حضور کو دودھ پلایا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ پروٹوکول سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کو دے کے معاشرے کو زمانے کو یہ بتا دیا اگرچہ تمہارا بڑا مقام ہو لیکن ماں ماں ہی ہوتی ہے۔